آپ کو اب بھی میری شہرت نظر آتی ہے اور گاڑیاں نظر آتی ہیں. میں جب اینٹ کے سرہانے پہ سوتا تھا آپ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے. رائمنڈ پڑھتا تھا تو جذبہ تھا. میں گورنمنٹ کالج سے آیا تھا اور آوارگی سے آیا تھا، تو اللہ نے مجھے ہدایت دی تو میرے اندر ایکسٹرا جوش تھا اس کی توفیق سے. 250-300 کا مجمع ہوتا تھا ان دنوں. یہ 72 کی بات ہے، 71 کی بات. شدید گرمی میں ہم باہر سوتے تھے فرش پر کہ رائمنڈ کا پانی کھارا تھا تو ہم چھڑکاؤ نہیں کر سکتے تھے اینٹوں کو ذرا ٹھنڈا کرنے کی. جون جولائی کی دھوپ اور اس پر ہم سوتے تھے. تو میں اپنا بستر لے کے نکلتا تھا. جس کو میں دیکھتا تھا بغیر بستر کے لیٹا ہوا ہے میں اس کو اپنا بستر دے دیتا تھا اور میں کہتا وہ سامنے برآمدہ ہے، صبح وہاں جا کے رکھ دینا. اور ایک اینٹ اٹھاتا تھا، اس پر یہ مولوی کا کندھے پہ رومال ہوتا ہے، تقریباً ہر مولوی نے رکھا ہوتا ہے، وہ میرے پاس ہوتا تھا. اس کی وجہ سے رول کر کے میں اینٹ کے اوپر بچھا لیتا تھا. اور اگر چٹائی مل جاتی تو ٹھیک ہے، نہ ملتی تو پھر اسی رومال کا ایک کونا اینٹ پہ رکھ دیتا اور ایک نیچے کر کے میں اس کے اوپر سو جاتا تھا. اور پھر میرا یہاں وہ کونا اس کا لگتا تو میری درد سے آنکھ کھل جاتی. تو پھر میں ایسے کروٹ بدل لیتا تو پھر یہاں وہ جا کے چبھتا، پھر میری آنکھ کھلتی، پھر میں سیدھا لیٹ جاتا. تو پھر نیچے فرش کی آگ مجھے جلاتی، پھر میں کروٹ بدل لیتا. تو مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ مجھے دنیا میں ایسے پھرائے گا. اللہ نے مجھے ایک اچھے خاندان میں پیدا کیا، غربت نہیں دیکھی، عمارت دیکھی، عزت دیکھی، بڑا خاندان دیکھا. اس لیے تو میرے والد کہتے تو میری نک وٹھا دیتی، ایسے کر دیتی تو میری نک وٹھا دیتی. شریک کانچ زمینداروں میں مولوی بنتا پہ کیا پوچھنا ہے تینوں، تو مولوی بن کے کی کرنا ہے، باقی بیٹا پتہ تو موت پہ چلے گا، اس سے پہلے کوئی دعویٰ نہیں. اللہ کی قسم کروڑ دفعہ آخری سانس تک انسان خطرے، آخری سانس تک انسان خطرے. یہ سانس ایمان سے نکل جائے اور جنت کے فرشتے آئیں اور اسرائیل کہیں اخرجی وابشری بروح وریحان ورب راض عنک غیر غضبان، اس وقت جا کر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بڑا آدمی ہوں، میں کامیاب آدمی ہوں. اس سے ایک لمحہ پہلے بھی میں بدترین مخلوق بن کے مر سکتا. لہذا سب سے کہتا ہوں اپنی نیکیوں پہ غرور نہ کر، اپنی نیکیوں پہ دعوے دار نہ بن جا، کسی کو گھٹیا نہ سمجھو. کس بات پہ رب راضی ہو؟ کیا ہمارے بہت سے نادان دوست کہتے ہیں یہ تو مالداروں کا مولوی ہے، غریبوں کا نہیں ہے. میں کیا پتا کہ میں نے اپنے اوپر کیسی غربت مسلط کی تھی ہوتے ہوئے، کس طرح میں نے فقر کا زمانہ گزارا. 3rd کلاس میں سفر کرتا تھا، خود کھچا کھچ بھری گاڑی میں میاں چنو سے رائمنڈ تک 4 گھنٹے کھڑے چلا جاتا تھا. اور آج بھی یہ میری ساری فاؤنڈیشن غریبوں کے لیے تو ہے. سب سے ملتا ہوں، صرف یہ نہیں کہ لیکن کیمرہ صرف مالداروں کو کیچ کرتا ہے. جب میں طوائفوں سے جا کے ملا وہ تو کیپچر نہیں ہوتا نا، تو پھر کہتے ہیں بس یہ تو مالداروں کا مولوی. میں مالداروں سے لینے تھوڑا ہی جاتا ہوں،
اللہ نے مجھے بھی ایک اچھے گھر، بڑے گھر میں پیدا کیا، کوئی میری میرے رب کا گھر۔ میرا باپ ایک سردار آدمی تھا، میری تو میں کوئی فخر کا بولوں یا بڑائی کا بول، اللہ مجھے مردود ہونے سے بچا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے تانا دیا، اور تو ایرانی ہے، ہم قریشی ہیں۔ فرمانے لگے بھائی میں تو ایرانی بھی نہیں ہوں، ان ثقلت موازینی فانا کریم، اگر قیامت کے دن میری نیکیاں بڑھ گئیں پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں بڑی عزت والا۔ وَإِنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأَنَا لَئِيمٌ، اگر میری نیکیاں گھٹ گئی میں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کیا ساری دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، شکرانے کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ میں مالداروں سے کچھ مانگنے نہیں جاتا ہوں، ان کو دینے جاتا ہوں۔ اور یہ مالدار لوگ عام مولوی کی بات سنیں گے؟ اب تھوڑا کیا سوچو تو صحیح، میں ان کے برابر کا ہوں تو وہ میری بات سنتے ہیں، وہ دین پہ آتے ہیں، زندگیاں بدلتے ہیں۔